شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو، یہ دولت والی سورت پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک ہی دن کرنا ہے، یقین مانو معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، یہ ہے وہ سورت جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت، کروڑوں، اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس سورت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سورت آپ جتنی بار پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت، جیسے جیسے آپ یہ سورت پڑھو گے ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج کی سورت بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ سورت کون سی ہے؟ اس سورت کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ سورت اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ آزمایا۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی سورت پڑھنے کا کہتے۔ اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگ دستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس سورت کی بدولت حل ہو جاتی۔ لہٰذا اس سورت کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان سا عمل بتایا جائے جس سے فٹافٹ ہمارے کام ہو جائیں، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ محترم ناظرین اکرام، آج جو سورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سورت کو آپ نے کسی بھی وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، باوضو حالت میں یہ سورت پڑھنی ہے، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات تندرست ہونا شروع ہو گئے، پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہوں تو آپ فوراً اس سورت کو دوبارہ پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو اس مالی پریشانی سے نکال دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ اللہ والو، انتہائی کشیدہ حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے اس بھائی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ دو باتوں کا خیال رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، اللہ پاک آپ کو رزق دے گا تو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سورت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی عمل نہیں بلکہ اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جو ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس سورت کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے، آپ کے روزی رزق میں انشاءاللہ بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، ایک بہت بڑا ایمان فروز واقعہ رزق کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لازمی سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا
کہ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا، اور یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے۔ وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی، تو بڑھیا ہر دکاندار سے دریافت کرتی رہی۔ آخر کار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا کہ کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے دکاندار سے کہا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے فیس مانگی ہے، اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی اماں میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بڑھیا پیسے پکڑ کے بہت خوش ہوئی اور وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبا ساز، مجھے ایسے لگتا ہے تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ متقی شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق ملتا ہے۔ پرندہ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش ہوتی ہے۔ اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جس سورت کا وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ رزق کے حوالے سے بہت ہی مفید ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر اس وظیفے میں پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر کے فضائل اور برکات کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر کے بارے میں، جو کہ قرآن کی سب سے مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر تدوین کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور ہجرت مدینہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر دشمن اعظم کا ذکر ہے، یعنی دشمن تو بہت ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ہر طرح کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اس میں دشمن اعظم کا اس لیے ذکر ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے جو دشمن ہیں اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے بعد کائنات میں انہی کی شان ہے، تو ان کے ساتھ دشمنی باندھنے والا بھی دشمن اعظم ہی کہلائے گا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں دشمنی کی تباہی، بربادی اور ابتری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 2 انعام کا ذکر کیا ہے، اور پھر 2 انعاموں کے بدلے میں 2 شکرانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پہلا انعام تو اس میں اللہ نے یوں ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، یعنی کوثر عطا کر دیا۔ اب ایک کوثر کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کثیر یعنی کوثر عطا کر دیا، اور ہر طرح کی ظاہری، باطنی اور مادی معنوی خیریں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکوثر کو پڑھے گا خدا اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور ہر اس قربانی کی تعداد کے برابر اس کو اجر دے گا جو خدا کے بندے عید قربان کے دن پیش کرتے ہیں، اور وہ قربانیاں بھی جو اہل کتاب اور مشرکین کرتے ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اجر دے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر کو فرائض اور نوافل کی نمازوں میں پڑھے اسے کوثر نصیب ہوگا۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا، اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین کرام، آج کا عمل بڑا آسان سا ہے۔ آپ جانتے ہیں درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے 21 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی آسان سورت ہے، اور قرآن پاک کے آخری پارے میں صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت رزق اور برکت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مجرب اور طاقتور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ والو، 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پھر آپ ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ 21 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت، اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیح پڑھنی ہے، اور ہر تسبیح میں پہلے 21 بار سورۃ کوثر کو لازمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں پنجگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ دوستو، میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے سورۃ الکوثر
اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کے بارے میں بتایا، یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے انہیں ان حالات سے گزرتے دیکھا۔ پہلے ان کے اپنے مکان نہ تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے چار دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزرا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس حیران ہو گیا، ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ محترم ناظرین، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ اس بندے کے حالات درست کر دے، لیکن جب ان لوگوں کو تسبیح پڑھنے کا بولیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا، بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھ کے دیکھیں۔ کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں، آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی فکر لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتی ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھنیں، پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ کرنے سے ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، میرے بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف ایک دن ادا کرنی ہے جب یہ وظیفہ کریں گے، نہیں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا، توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، محبتیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے ہمارے مہربان رب، اپنے خزانہ غیب سے خصوصی مدد فرما، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ہم سب کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں اور تمام دنیا کو وبائی مرض سے محفوظ فرما اور اپنی ناراضگی زمینی آسمانی سے بچا۔ اللہ ہمیں صحت دے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔